ڈاکٹر صاحب یہ مایوسی سے کیسے خاتمہ، کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ دیکھیے، مایوسی کا الٹ کیا ہے؟ جب تک میرا رب ہے تو مجھے امید رکھنی چاہیے. میری موجودگی میں نا امیدی تو نہیں ہونی چاہیے. نا امیدی کفر ہے، بے شک. یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے. امید جو ہے نا وہ ایک دائمی کیفیت ہے، تو ہمیں اس دروازے کے کھلنے پہ یقین ہونا چاہیے. بے بسی جو ہے وہ والی کیفیت نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے کہ یا اگر مشکل طویل بھی ہوتی ہے تو پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ شاید مجھے اس مشکل کے ذریعے سے اور مضبوط کیا جا رہا ہے. ایک بچے کے پاس وہ برانڈڈ جاگرز نہیں تھے، اچھا تو وہ کلاس کے بچوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس نے جا کے خودکشی کر لی. جو اس کے ہم جماعت تھے ان کو بھی سوچنا ہے، ان کو بھی ماں باپ نے تربیت دینی ہے کہ اپنے دوستوں سے کیسے ملنا ہے اور اس کو بھی مضبوط کرنا ہے. رب تعالیٰ سے جڑے رہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادل کی طرح ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے. امید آفتاب ہے، سورج ہے، روشنی ہے، یہ دائمی ہے. تو یہ امید رہنی چاہیے، کیونکہ جب تک میرا رب ہے تو میری امید ہے. آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں نا، تو یا آپ گلبرگ میں رہتے ہیں یا کسی اچھی جگہ اور اچھی، تو کسی ساتھ والی بستی میں چلے جائیں جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں. گر سکھا دیں گے بادشاہی کا، ہم فقیروں سے دوستی کر لو. واہ بہت خوب. کریشن آف اے بیسٹ ورژن آف اے ہیومن بینگ. تو آدمیت سے انسانیت کا سفر ہمیں طے کرنا ہے. آدمی تو سب ہیں، انسان کوئی کوئی ہے. تو وہ جین زی ہو یا جو مرضی ہو، اگر ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے آپ کو بہت کچھ مل جائے تو آپ کا گمراہ ہونا لازم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا ہماری سوسائٹی کا المیہ، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، پاکستان سے باہر آپ بہت سفر کرتے ہیں، ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب مایوسی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ مایوسی گناہ ہے. تو ایک طرح سے ہم لتھڑے ہوئے ہیں ان سب منافقت کی زندگیوں میں. ایک جو نیگیٹیوٹی کی میں نے بات کہی، اس حد تک مایوسی ہے کہ لوگ اپنی جان تک لے جاتے ہیں. اس میں ہم سول سروس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بھی بات کریں، پچھلے سال 20 سال بھی بڑے دکھ کی خبریں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مایوسی سے کیسے خاتمہ، کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ دیکھیے، مایوسی کا الٹ کیا ہے؟ امید. امید. تو جب تک میرا رب ہے تو مجھے امید رکھنی چاہیے. تو یہ کیوں ہم کیوں اس کا نہیں؟ مطلب ہمیں خدا پہ یقین نہیں ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں نا امیدی تو نہیں ہونی چاہیے. نا امیدی کفر ہے، بے شک یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے. بے شک. تو ہم اگر کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے پھر ہم دلدل میں ہی گریں گے، پھر ہم خودکشی ہی کریں گے، پھر ہم جان ہی لیں گے یا کسی کو مار ڈالیں گے. تو امید جو ہے نا وہ ایک دائمی کیفیت ہے. مایوسی جو ہے نا یہ وقتی ہے. میں بھی کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہوں، آپ بھی شاید مایوس ہوئی ہوں گی. ہم سب کسی نے کبھی کبھی اداس ہوتے ہیں نا، دکھ کے لمحے تو آتے ہیں. جی دکھ تو یہ لازم و میں مطلوب سمجھتا ہے. ہوں یہ سب کچھ مایوسی، دکھ، اضطراب، بے بسی، جی یہ سب جو ہے نا ایک بادل کی طرح ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے. امید آفتاب ہے، سورج ہے، روشنی ہے، یہ دائمی ہے. تو یہ امید رہنی چاہیے، کیونکہ جب تک میرا رب ہے تو میری امید ہے. مجھے پتہ ہے میں گروں گا وہ مجھے تھام لے گا، میں بھوکا ہوں تو وہ مجھے کھانا دے گا. وہ کسی شخص کو کہہ دے گا. میں اگر لاچار و بیچار ہو کے بیٹھا ہوا ہوں تو وہ اقرا کو بھیج دے گا یا کسی اور شخص کو بھیج دے گا کہ جاؤ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ہاتھ تھامو. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو لوگ آپ کی مدد کرنے اچانک کہیں سے کھل جاتا ہے کوئی دروازہ، تو ہمیں اس دروازے کے کھلنے پہ یقین ہونا چاہیے. یعنی کہ ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ مایوس ہو جائیں، دکھی ہو جائیں، لیکن اس سٹیٹ میں نہ رہیں، امید رکھیں کہ یہ بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بے بسی جو ہے وہ والی کیفیت نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، وہی ذات ہے. وہ پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے یا اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ گئے تو پھر اس کے بعد آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اب میری مشکل حل ہو جائے گی. یا اگر مشکل طویل بھی ہوتی ہے تو پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ شاید مجھے اس مشکل کے ذریعے سے اور مضبوط کیا جا رہا ہے، میرا امتحان لیا جا رہا ہے. یہ خدا کے رنگ بڑے نرالے ہیں. جی جی. تو ہم چھوٹی سی خواہش پوری نہیں ہوتی. مطلب امریکہ میں نے ایک کہانی بہت دیر پڑھی تھی کہ ایک کلاس میں ایک بچے کے پاس وہ برانڈڈ جاگرز نہیں تھے. اچھا.
تو وہ کلاس کے بچوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس نے جا کے خودکشی کر لی. اب مطلب ہے یہ کیفیت کیسے جنم لیتی ہے؟ یعنی جو اس کے ہم جماعت تھے ان کو بھی سوچنا ہے, ان کو بھی ماں باپ نے تربیت دینی ہے کہ اپنے دوستوں سے کیسے ملنا ہے اور اس کو بھی مضبوط کرنا ہے. تو یہ بہرحال بعض لوگ اس دباؤ کے نیچے دب جاتے ہیں, لیکن زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا اور مایوسی کو امید میں تبدیل کرنا کر لینا. اور اندھیرے سے اجالا مطلب کی طرف جانا, تو اپنے حصے کی شمع جلانا, بے شک. تو وہ پہلے اپنے اندر اپنے سینے کو تو فروزاں کریں نا آپ, پھر ہی آپ کسی اور کے لیے شمع بن سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, رب تعالیٰ سے جڑے رہنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب لگتا ہے لوگوں میں یہ تعلق کم پڑتا جا رہا ہے, توکل کی کچھ کمی ہو گئی ہے, جو یہ زیادہ مسائل سامنے کی کیسے مضبوط کیا جائے؟ اپنے سے کمزور شخص کے ساتھ دوستی کر لیں. واہ. آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں نا, تو یا آپ گلبرگ میں رہتے ہیں یا کسی اچھی جگہ اور اچھی, تو کسی ساتھ والی بستی میں چلے جائیں جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بیڈ روم علیحدہ ہونا چاہیے. جی. ٹھیک ہے, ان کو یہ احساس دلا دیں کسی دن کسی کچی بستی میں لے جا کے کہ یہاں پر ایک کمرہ ہے اور 10 لوگ رہتے ہیں اس میں. اس کا سوچنے کا انداز بدلے نا. بالکل. اس کو آپ اپنے سے امیر سے ملاتے ہیں, تو اس کو اپنے سے غریب سے بھی تو دوستی کروائیں نا. تو پھر اس کو جب یہ توازن اس کی شخصیت میں تب آئے گا. تو ہم اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں نہیں غریبوں سے نہ ملو. تو یہ جو ہے نا گر سکھا دیں گے بادشاہی کا, ہم فقیروں سے دوستی کر لو. واہ, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, جین زی, اس کے بارے میں بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کے خیالات ہیں, کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں, کچھ متضاد ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں جنریشن زی کے بارے میں؟ نہیں, میں تو دیکھیں یہ جو بھی نام آپ رکھ لیں, انسان ہے, ٹھیک ہے نا. تو کریشن آف اے بیسٹ ورژن آف اے ہیومن بینگ, یہ ہماری کاوش ہونی چاہیے, ماں باپ کی, استادوں کی, آپ جیسے لوگوں کی جو انفلوئنس کرتے ہیں معاشرے کو. تو آدمیت سے انسانیت کا سفر ہمیں طے کرنا ہے. آدمی تو سب ہیں, انسان کوئی کوئی ہے. تو وہ جین زی ہو یا جو مرضی ہو, بات یہ ہے کہ زندگی کی بیسک ویلیوز وہی ہیں. اس ٹیکنالوجی نے ہمیں کچھ اور طریقہ کار ایسے دے دیے ہیں. مطلب چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے آپ کو بہت کچھ مل جائے تو آپ کا گمراہ ہونا لازم ہے.